نصب فتح، کسرہ، الف اور یا کو کہتے ہیں۔ فتح یعنی زبر، کسرہ یعنی زیر۔ اب نصب کی جو علامت ہے، نشانی ہے، وہ فتح کی شکل میں آئے گی، کسرے کی شکل میں، الف کی شکل میں اور یا کی شکل میں۔ تو مختلف جگہوں پر مختلف اسموں میں نصب کی علامت الگ الگ طریقے سے ظاہر ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر اسم مفرد منصرف صحیح ہے تو وہاں نصب کی علامت فتح کی شکل میں آئے گی، جیسے کہ المسلمہ، مفرد منصرف صحیح ہے یہ۔ اور اگر اسم جمع مؤنث سالم ہے تو وہاں پر نصب کی علامت کسرے کی شکل میں آئے گی، جیسے المسلماتی۔ اور اگر اسم اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے تو وہاں پر نصب کی علامت الف کی شکل میں آئے گی، جیسے کہ ابا زیدن، میں ابا۔ میں بتلا چکا ہوں کہ ابا زیدن یہ اضافت والی ترکیب ہے، اور ترکیب اضافی میں اعتبار مضاف کا ہوتا ہے، تو یہاں ابا مضاف ہے، اسی پر اعراب آئے گا، اسی پر نصب آئے گا۔ اور یہاں نصب جو ہے وہ الف کی شکل میں ہے، کیوں؟ کیونکہ ابا جو ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے۔ اور اگر اسم تثنیہ کا ہو یا جمع مؤنث سالم ہو تو وہاں پر نصب یا کی شکل میں آئے گی، جیسے المسلمینی، میں نون سے پہلے جو یا آئی، اور المسلمینہ، اس میں نون سے پہلے جو یا آئی، یہ نصب کی علامت ہے۔ یہاں پر نصب جو ہے وہ یا کی شکل میں ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تو نصب فتح، کسرہ، الف اور یا کو کہتے ہیں۔ یہ چار چیزیں نصب کی علامت ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اس میں منصوب کی تعداد 12 ہے، مگر اس کتاب میں ان میں سے صرف 8 اسم استعمال کیے گئے ہیں۔ منصوبات 12 ہیں جو آپ مطولات میں پڑھیں گے، لیکن اس کتاب میں ان منصوبات میں سے صرف 8 منصوبات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی 8 اسماء ایسے ہیں کہ جن پر نصب آتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ مفعول بھی، مفعول فی، مفعول مطلق، مفعول لہو، حال، تمیز، انا وغیرہ کا اسم، کانا وغیرہ کی خبر۔